آپ نے بہت کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ مسلمان ہیں اور ہم بنگلہ دیشی ہیں۔ صدیق صالح کی کتاب پڑھیں، میں نے ڈھاکہ ڈھونڈتے دیکھا، کلیئرلی ہی ہیز ریٹن کہ نہیں ہم لوگ بنگلہ دیشی ہیں، آپ لوگ مسلمان ہیں۔ اسی طرح آپ آج کے اپنے دور کو دیکھ لیں، why religion has failed to unite the different communities here. ایک صرف ایک ہی چیز بائنڈنگ فورس ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، ہر ایک سوسائٹی میں بائنڈنگ فورس ہے، اور وہ ہے اکوالٹی، معیشت۔ جب تک لوگوں کے پیٹ ایکولی بھرے ہوئے ہیں دے آر یونائٹڈ۔ جس کا پیٹ خالی ہے اس پہ نہ ریلیجن کام کرے گا، نہ اس پہ کلچر کام کرے گا، نہ اس پہ سوسائٹی کام کرے گا۔ چند بھائی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کیا بات ہے، کیا مثال دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر یہ جو ممالک بنے نا نیشنلزم کی وجہ سے وہ کیا ہے سر؟ نیشنلزم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، دیٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن، ٹھیک ہے، صرف ریلیجن نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی نیشنز جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں جب آپ اپنی قوم کو دیکھیں۔ آج کل جتنی بھی قومیں بنی ہیں، مولانا سعید احمد مدنی، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کا کوٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں دیٹ دا ماڈرن ورلڈ نیشنلزم ڈیفائنڈ تھرو ٹیریٹری، ٹھیک ہے، جہاں پہ جس ٹیریٹری میں جتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کی تمام کی نیڈز پوری کریں، وہ قوم ہے۔ اس میں سے کسی ایک سیکشن کو اگر آپ ڈپرائیو کر رہے ہیں، ایلینیٹ کر رہے ہیں، وہ اس قوم سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قومیں جو بنتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کریکٹرسٹکس ہوتا ہے، اور ان میں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم قوم اس وجہ سے ہیں تاکہ مختلف تمام چیزیں ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں گی۔ آپ نے پختونستان کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ آپ لوگ یہ جو بلوچستان ہیں، یہ آزاد یا گریٹر بلوچستان کا نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ وہ کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ جو فاٹا مرجر ہوا ہے، اس میں سے ڈومیننٹ گروپ یہ تھا کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ پروونس بناؤ۔ آپ نے انڈیپینڈنٹ پروونس کیوں نہیں بنایا؟ اس کو مرج کیوں کیا خیبر پختونخوا کے ساتھ؟ مختلف وجوہات ہیں نا، لیکن لوگوں کو اگر آپ ابھی بھی وہاں پہ ریفرینڈم کریں فاٹا میں اور ان سے یہ آپشن دیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ پروونس بننا چاہتے ہیں یا مرج ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ صوبہ دو، کیونکہ دیر از نو الٹرنیٹ ٹو انڈیپینڈنس۔ سب کو آپ برابر دے دیں، وہ قوم ہے۔ اگر آپ نے 73-75 سال بلوچستان کو علیحدہ رکھا، وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کی، ہماری غلطی ہے، میں یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر آج آپ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان تو کسی اور کا ہے، یہ تو ہمیں پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ساری تو کیا وہ ناجائز بات کرتے ہیں؟ کیا ان کی ڈیمانڈ جائز نہیں ہے؟ یہ ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ 3 چیزیں یاد رکھیں، لوگوں کے جینون گریونسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے جینون گریونسز ہوتے ہیں۔ جب وہ گریونسز ڈیل نہیں ہوتے تو کیا پیدا ہوتی ہے؟ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور جب وہ فرسٹریشن ایک حد سے گزر جاتی ہے تو ریبیلین کاز ہوتا ہے، بغاوت ہوتی ہے، اور بغاوت لیڈز ٹو سیپریشن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیں گی سم آف دا ریلیجس کازز، اوکے۔ ریلیجس کازز میں these are some of the religious causes, and you people better know that when East India Company came here, so some missionaries, ٹھیک ہے، جو preachers تھے، کرسچینٹی کو پروپیگیٹ کر رہے تھے، وہ بھی ساتھ آئے، اور جو آپ کے کمزور طبقہ ہے سب کانٹیننٹ کا، ان کے ہاں انہوں نے تبلیغ کی، اور یہ بھی ایک وجہ بنی کہ یہ تو اب ہمارے ریلیجن کو بھی کنورٹ کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ریلیجن بھی چھین رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیز آر دا ریلیجس کازز کہ کرسچینٹی کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اس کے بعد ہے انگلش ایز اے میڈیم آف ایجوکیشن، دیٹ دا پیپل اسپیشلی دا مسلمس they were very much against the English education, and Indians, Hindus, they immediately adopt this education system. کیوں انہوں نے اڈاپٹ کیا اور ہم نے اڈاپٹ نہیں کیا؟ جاب اپرچونٹیز کے لیے سر، ہم نے یہ سمجھ نہیں تھی کہ ہمیں بھی جاب اپرچونٹی ملے گی،
یہ ساری سمجھ PDF ہندوؤں کی ہوتی ہے. صرف یہ کہ مطلب یہ انگریز کی زبان ہے, لینگویج ہے, انگریزوں کی زبان ہے. یہ اپنے دین کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. اپنے دین کے لیے خطرہ سمجھتے تھے. That's a good argument. یہ سارے argument ہیں. But the most important thing must keep in mind in your mind that the change of system, change of education system, that was just a change for the Hindus. But for the Muslim, that was a replacement. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ مسلمان رولر سے غلام بن گئے. ہندو تو پہلے سے غلام تھے. پہلے وہ مسلمانوں کا بنایا ہوا ایجوکیشن سسٹم یا اکنامک سسٹم یا پولیٹیکل سسٹم اس کے انڈر رہ رہے تھے. ہم لوگ چلے گئے تو برٹشرز آئے, وہ انہوں نے اس کا they were slaves and they are slaves. ٹھیک ہے, وہ ہمارے دور میں بھی slaves تھے اور برٹشرز کے دور میں بھی slave تھے. مسئلہ ہم لوگوں کے لیے تھا. We were the rulers. ٹھیک ہے, 712 سے لے کے 1857 تک تقریباً ہم رولر تھے. اس کے بعد immediately that we are going to become a slave. اب ہم ان کے انڈر رہیں گے. اسی وجہ سے جو مسلمان تھے ان کی ریزنٹمنٹ زیادہ تھی, کیونکہ ہر کوئی اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑتا نا رولنگ شپ. So therefore that number one, and secondly that comparatively that the Muslims were more extreme towards this propaganda, جس طرح انہوں نے کہا that they are against our religion. یہ جو ہے ہمارے ریلیجن کے خلاف ہے اور یہ جو ہے ہمارے لوگوں کو بے دین کر رہے ہیں اس انگلش ایجوکیشن کے تھرو. حالانکہ جتنی بھی اس ٹائم یا ابھی بھی آپ دیکھ لیں, اس ٹائم سے لے کے ابھی تک آپ لوگ دیکھ لیں, جتنی بھی آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن یا جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ زیادہ تر انگلش ایجوکیشن میں ہو رہی ہے. اور جن جن زبانوں میں ایڈوانسمنٹ یا ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے انہوں نے انگلش کو اڈاپٹ نہیں کیا. جرمنی میں سچ ایز اڈاپٹ نہیں کیا, کچھ انسٹیٹیوشن میں ان کی انگلش ہے, ابھی ابھی وہ انہوں نے شروع کی ہے. اسی طرح چائنیز ہو گئے, رشینز ہو گئے, فرینچ ہو گئے, کیونکہ جیپنیز ہو گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ اپنی لینگویج میں ترقی کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں, ریسرچ میں ترقی کر رہے ہیں. Unfortunately that this side is completely silent in Pakistan. آج آپ اپنے ہاں ترقی کرنا شروع کر دیں تو ظاہری بات ہے نام بھی آپ اس کو اپنے الفاظ میں دیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں اگر کوئی یہ بات کرتا ہے نا کہ جو ہے اردو جو زبان ہے کیا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بن سکتی ہے, تو میں کہتا ہوں بالکل بن سکتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اردو زبان مختلف زبانوں سے بنی ہوئی ہے, فلیکسیبل ہے. یعنی کہ اس میں آپ کو عربی کے بھی ملتے ہیں, پرشیا کے یعنی کہ اس کے بھی ملتے ہیں, انگلش کے بھی کچھ الفاظ آپ کو ملتے ہیں, جو دوسری تیسری لینگویجز ہیں اس کے بھی ملتے ہیں. مختلف زبانوں سے اردو زبان بنی ہے. تو اگر آپ اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان بنانا چاہیں تو آپ اس میں الفاظ دوسری زبانوں سے بھی لا کے ڈال سکتے ہیں, کامن ہو جائے گا. گاڑی کو سٹارٹ کرو, سٹارٹ اردو کا لفظ ہے, انگلش کا لفظ ہے نا. ٹھیک ہے, جوتے پالش کرو, مطلب یہ عام روٹین کے الفاظ ہیں جو ہمیں پشتو میں بھی یوز کر رہے ہیں, اردو میں بھی یوز کر رہے ہیں, جو ہماری اب زبان کا حصہ بن گئے ہیں. اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس کو بنایا جا سکتا ہے. اچھا جی, اسی طرح جو ہے اینٹی ریلیجن لاس, یہ بھی ایک کاز تھا ریلیجس کازز میں. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو پیپل کین سی دیٹ ریپ ایز اے سیویلین اوفینس, یہ ہم لوگوں نے اپوز کیا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ پہلے یہ حدود کے اندر آتا تھا, آپ کو پتا ہے جو حدود لاز والے ہیں. ٹھیک ہے جی, لیکن اس پہ جو ہے سیویلین جو ہے اس کو سیول اوفینس ڈکلیئر, جس کو ہم تعزیراتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹ لا. اسٹیٹ دیکھیں دو قسم کے قوانین ہیں ہمارے ہاں اسلامک, اس میں ایک ہیں جی حدود لاز اور ایک ہیں جی جن کو ہم لوگ تعزیر کہتے ہیں. تعزیر وہ ہوتے ہیں جو ریاستی قوانین ہوتے ہیں, جو خود پارلیمنٹ بناتی ہے یا جوڈیشری ان کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے, تو یہ ہوتے ہیں. اور حدود قوانین وہ ہوتے ہیں جو کہ قرآن اور سنہ یا اجماع سے ان کو ایکسپلین یا ڈیفائن کیا گیا. اور بناتے کون ہیں وہ؟
کون سی نہیں ہو تو قرآن اور سنہ میں موجود ہیں، وہ علماء کرام اور یہ ان کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں نہیں بنتے؟ نہیں پارلیمنٹ میں حدود لاز نہیں بنتے تھے، اسلامی قوانین تو قرآن میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، شرعی جو قوانین ہیں، کسی کا ہاتھ کاٹ دو تو یہ پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے، یہ تو قرآن میں موجود ہے، سمسار کرنا، کوڑے لگانا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو ہے یہ قرآن میں یہ قوانین موجود ہیں۔ تو اس ٹائم اس طرح کیونکہ ہم لوگ جو فیصلے کرتے تھے یا اس سے پہلے جو مغل کا دور تھا یا مسلمانوں کا دور تھا تو وہ انڈر دی حدود لاز جو ہے فیصلے کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو ریپلیس کیا اور اس کو ایز اے سول افینس، یعنی جو ہم قوانین بنائیں گے، جو ریاستی قوانین ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کیا جائے گا۔ ویڈو میرج دیٹ واز ناٹ الاؤڈ ان ہندوز، پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ویڈوز جو ہے ان کو جو ہے ان کی ری میرج نہیں ہوگی، تو انہوں نے کیا کیا، ویڈو ری میرج ایکٹ کا بھی پاس کیا، تو یہ ہندوؤں کو بہت برا لگا۔ اور ایک اور چیز جو انہوں نے ختم کی، ایبلیشن آف ستی، ستی کا تو سب کو پتا ہے نا، ستی ہو جانا، آپ پتہ کس کس کو نہیں پتا، کون کون، اور کون بتائے، ہاں یہ بتائے وکیل صاحب سے۔ ساتھ میں جلانا، مطلب ہے کہ وہ بھی اس کو زندہ جلا دیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس سے جو آگے کا سفر ہے تو اس کے ساتھ کوئی ہونا چاہیے، تو اس کے ساتھ اس کی بیوی ہونی چاہیے، تو وہ اکیلی مرتی تھی، اس کے ساتھ تو نہیں کرتے، تو غلط تھا نا، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید وہ ہمارے اور آپ کے درمیان وہ ڈیبیٹیبل چیزیں ہوں، ٹھیک ہے نا، جو شاید عام طور پہ ہم اپنے کسی خاص بندے کے ساتھ تو ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن اوور آل ڈسکس نہیں کر سکتے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل یا جو اسکالرس ہوتے ہیں تو وہ شاید اس کے آنسر تلاش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ یہ چیز برٹشرز نے کہا یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو نہیں جلانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ اس کی وائف جو ہے اس کو جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک ایکٹ کا پاس کیا اور اس چیز کو ختم کر دیا۔ لیکن جو لوگ تھے یعنی کہ جو ریلیجس لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسٹریم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو یہ آرگومنٹ نہیں مانتے۔ پہلے آپ چرچ کے خلاف بات کرتے تھے تو چرچ کے خلاف کوئی بھی جو شخص بات کرتا تھا تو اس کو زندہ جلا دیتے تھے سب کے سامنے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اگر آپ اپنے ریلیجن میں کوئی بات کرنا چاہیں گے تو دیٹ از ناٹ الاؤڈ، اسی طرح ہندو بھی ہیں، دیٹ از ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے۔ اچھا جی، یہ ایک دو سوشل کازز بھی آپ لوگ کہہ دیں کہ ہیں، یہ ہے موکری آف کلچرل ہیریٹیج اینڈ انسلٹنگ ٹریٹمنٹ ود دا پیپل، یعنی کہ جب دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی اور برٹشرز یہاں پہ آئے تو وہ یہاں کے لوگوں کو کمتر سمجھتے تھے، جاہل سمجھتے تھے، الٹریٹ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کا جو ڈیلنگ کا طریقہ ہوتا تھا اکثر دیٹ وی پیپل کین سی ان ڈفرنٹ کائنڈ آف موویز دیٹ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ، ٹھیک ہے، ان کے جو ہوتے تھے جگہ وغیرہ کہ یہ انڈینس تو اچھوت ہوتے ہیں، ان سے بدبو بھی آتے ہیں، جسٹ کائنڈ آف لائک دیم، تو یہ اس طرح کی ان پہ ہنسنا، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک انسلٹنگ ٹریٹمنٹ تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی کہ یہ تو ہمارے ساتھ بالکل ایک ماسٹر اور سلیو کا جو ہے ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا اور ہمیں بہت برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں۔ سو دیز ور سم آف دا سوشل کازز۔ اچھا جی، یہ آرمی کازز جو ہیں یہ بھی بڑے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ڈس بینڈڈ آرمیز آف دا انیکس اسٹیٹس، میں نے آپ کو کہا کہ کتنی پرنسلی اسٹیٹس تھی، 167 راؤنڈ اباؤٹ 600 کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف فگرز مختلف ہیں۔ جو آپ کی ٹیکسٹ بکس ہیں پاکستان اسٹڈیز کی، جو پشاور ٹیکسٹ بکس ہے اس نے 560 لکھا ہے کہ 62، جو فیڈرل کی بک ہے اس نے 82 لکھا ہے، اور جو آپ کی اوور آل اے اور او لیول ہے وہ یہ لکھتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ 600۔ So that we will talk about round about 600. So they have a separate armies. ان کے پاس ہر ایک راجہ مہاراجہ کے پاس اپنے لوگ ہوتے تھے، عام لوگ ہوتے تھے جو ان کی آرمی ہوتی تھی۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے کہا کہ یہ تو سب سے پہلے ختم کریں آپ،
there is no need of armies separate for the ان کے لیے جو اپنی اسٹیٹس کی جو آرمی ہے وہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جس طرح اکبر بگٹی نے 4,500 لوگ رکھے ہوئے تھے, پتہ ہے نا آپ کو؟ جی سر. اسی طرح these are called the private militia or private army. So that was completely banned. ٹھیک ہے. Secondly, dearth of English troops. اچھا جی, دوسری ایک چیز جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری کازز میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو انگلش ٹروپس تھے یہاں پہ وہ کم تھے. ٹھیک ہے, کمپیریٹیولی کم تھے, ایسٹ انڈیا کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے. تو اسی وجہ سے زیادہ تر جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے لیے جو لوگ بھرتی کیے تھے وہ انڈینس تھے. کون تھے؟ انڈینس تھے. اس میں مسلمان بھی تھے, ہندو بھی تھے, سکھ بھی تھے. تو یہ بنیادی طور پہ وجوہات تھی. تو سب سے پہلے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں جو امیڈیٹ, اچھا یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے ساری پڑھی ہیں, دیز آر دا کازز. دیکھیں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے 1971 کا جو ایسٹ پاکستان آپ سے سیپریٹ ہوا, اس کی صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا یا مفتی بانی کی تحریک شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, بلکہ ریزنٹمنٹ امیڈیٹلی آفٹر دا انڈیپینڈنس وہ دلوں میں موجود تھی. ٹھیک ہے, وہ ہمیں ٹریٹ غلط کرتے ہیں, ہمیں ہمارا پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس نہیں دیتے. سو سیم ور دا کازز دیٹ یو پیپل کین سی ہیئر. بٹ وٹ واز دا امیڈیٹ کاز ان 1971? آپریشن سرچ لائٹ. ٹھیک ہے, اینڈ وٹ واز دا امیڈیٹ کاز ہیئر؟ گریس کارٹیج, بلٹس. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آرمیز میں ایک بلٹ تقسیم کی گئی. وہ بلٹ منہ سے کھولنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, اوپن تھرو ماؤتھ. So what was the adverse impact and effect of that bullet? کہ اس میں گائے کی اور پگ, سور کی چربی استعمال کی گئی تھی. تو گائے جو ہے that's a pious and sacred thing for Hindus and pig is prohibited for the Muslims. سر یہ تو ان کی بھی غلطی ہے, یہ انہوں نے کیا کام کیا؟ نہیں, وہ جو لے آ رہے تھے نا کارٹیجز, اس کو زنگ لگتی تھی. دیکھیں میری بات سنیں, ان کی والی بات یہ ایک ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ must keep in mind that when you will join the army that you will not think everything through the lens of religion. ٹھیک ہے نا, ابھی انہوں نے نئی نئی انوویشنز ہو رہی تھی, انہوں نے اپنی طرف سے ایک بہترین بلٹ بنائی ہے. ٹھیک ہے نا, یہی بات ہے کہ مطلب ہے کہ ہمیں فورسز میں یہ جنگ میں فائدہ ہو. ٹھیک ہے, اس وجہ سے انہوں نے اس قسم کے کارتوس بنائے. ابھی ان کو کیا پتا تھا یہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اس میں تو پگ ہے اور سور ہے اور یہ وہ. ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کا تو پتا نہیں ہے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے آپ کو بھی پتا ہوگا, وہ باہر کے کیک کھاتی ہے. ٹھیک ہے, بسکٹ کھاتی ہے, مختلف چیزیں کھانے پینے کی ہوتی ہیں. اچھا, ایک ڈیری ملک باہر کی چاکلیٹس وغیرہ کھاتی ہے. I personally visited in United States the factory of these sweets. ٹھیک ہے, اس ڈیری ملک تو نہیں, دوسری قسم کی چاکلیٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہترین چاکلیٹ وہ ہوتی ہے جس میں پگ کی چربی استعمال ہوتی ہے. بہترین چاکلیٹ وہ ہوتی ہے, اور لوگ نیوٹریشن بھی اور ذائقے کے لحاظ سے, ہر ایک لحاظ سے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے, ابھی ہمیں کیا پتا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس یہاں پہ آپ کی چاکلیٹ کھا رہے تھے تو اس میں سور نہیں ہوگا یا پگ نہیں ہوگا. انگریڈینٹس میں لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت آپ میں اور ہم میں سے کتنے لوگ انگریڈینٹس پڑھتے ہیں. ہم کھولتے ہیں, یہ چاکلیٹ بہت مزے کی ہے یار, اور بھی دے دو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں آپ کو اپنے آپ کو تو نہیں استعمال کر رہا, شاید وہ چاکلیٹ 500 کی ہو یا 800 کی ہو, شاید ہم استعمال بھی نہ کر سکتے ہیں. لیکن میں صرف آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ بہت ساری دنیا میں جو چیزیں بک رہی ہیں یا مل رہی ہیں, ٹھیک ہے, شاید مسلم اس کو کھا بھی رہے ہیں, تو ان کے ہاں شاید یہ کوئی بڑا, ان کو شاید پتہ نہیں ہے یا ان کے ہاں یہ پرابلم سمجھتے بھی نہیں ہے سر, سمجھتے بھی نہیں ہیں. اسی طرح یہ چیز جو ہے, دیکھیں اس کو آپ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں اور ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, دیٹ ہاؤ مچ دس بلٹ واز امپورٹنٹ.
ٹھیک ہے نا کہ یہ بلٹ کتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی. لیکن یہی ایک چیز تھی کہ جس نے انڈینز میں ایک تشویش شروع کر دی اور انہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ کیا کیا that they erupted a mutiny, they started a mutiny. اور پہلا بندہ کون تھا جس نے فائر کیا؟ منگل پانڈے. ٹھیک ہے وہ یہ والا اس ٹائم کا منگل پانڈے. اس نے جب یہ بغاوت کی تو اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہو گئے کہ یہ تو ابھی اتنے مطلب ہمارے ریلیجن میں اور ہمارے ساتھ موکری کر رہے ہیں, ہمیں انسلٹنگ ٹریٹ کر رہے ہیں کہ ابھی اس طرح کے کارتوس یہ ہم پہ چلائیں گے. So that was the first time that the Indian soldiers hostage their seniors. انہوں نے اپنے سینئر کو کیا کیا؟ ہاسٹیج کیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک وجہ تھی. لیکن یہ تمام چیزیں ہوئی, واقعات ہوا, لیکن الٹیمیٹلی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جنگ ہار گئے. ٹھیک ہے, یہ جنگ جو ہے وہ ہار گئے. ابھی جو ہے ایک چیز یاد رکھیں, ہم اور آپ اس کو کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس, رائٹ؟ برٹشرز اس کو کہتے ہیں that was a mutiny, that was not a war of independence. What is the difference between mutiny and war of independence? What is the difference between these two? Indians کے لیے war of independence اور ان کے لیے mutiny. صحیح. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں that was not a war because that war is between the two armies, right? Number one. دو قوموں کے درمیان سمجھ گئے, جب دو آرمیز فیس ٹو فیس ایک جیسے لڑتی ہیں تو دیٹ واز اے وار. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم وار کہتے ہیں. جب ایک طرف عام جھمگٹا ہو اور دوسری طرف ٹرینڈ آرمی ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کہیں یہ دونوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میوٹنی کا مطلب ہوتا ہے شورش. شورش کس کو کہتے ہیں اردو میں؟ اس کو شورش کہتے ہیں. شورش یہ کہتے ہیں کہ جب ایک معمولی سا فساد کہیں پہ پیدا ہو جائے اس کو ہم لوگ شورش کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میوٹنی آپ لے سکتے ہیں فساد کو. That was a kind of mutiny that is actually started by the Indian people. ٹھیک ہے, اس میں کچھ آرمی کے لوگ بھی تھے, جو انڈین آرمی کے لوگ بھی تھے, لیکن انہوں نے کوئی وردی وغیرہ نہیں پہنی ہوئی تھی, وہ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. بہادر شاہ ظفر was that time a so-called a ruler. But sir, at that time when the Bahadur Shah Zafar was a ruler, we didn't have an organized professional army. No. So this was it. جس ٹائم وہ ہم نہ کرے اس ٹائم وہ جس کھیل رہے. So this was actually a war of independence, sir. Not fighting for our independence. انڈیپینڈنس اس لیے تھی کیونکہ وہ جو لکشمی بائی رانی لکشمی بائی ہو یا دوسرے جو تھے وہ جمع ہو گئے تھے. مجھے یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ الٹیمیٹلی پھر ہم اس کو وار آف انڈیپینڈنس کیوں کہتے ہیں. میں عرض آپ کو یہ کر رہا ہوں that if you will read the books of the foreigner, so they says that was not actually a war, that was actually a mutiny. ٹھیک ہے. Number one. So this is how we get from those events. It's not our definition. It's not how we relate to those events. Yes, right. ٹھیک ہے. Secondly, that why you are called it is a war of independence, you are called it the war of independence just for only one point, that we actually wanted a freedom and liberation from East India Company. So therefore that you people have given the title of war, that we want a freedom and liberation from the oppressing rule of East India Company. Otherwise, that I have clearly told you that war between the two organized army, that there was not a war between a kind of and people united, okay, and they don't have any organization, and they don't have any kind of equipment, and they don't have any kind of common goals. Only there was the one goal that the East India Company should go back to England. ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے چلیے یہ تھوڑے سے آپ آگے پوائنٹ دیکھ لیں کہ میں نے ابھی آپ کو یہ ایک پوائنٹ بتایا کہ یہ انڈر دی لیڈرشپ آف بہادر شاہ ظفر اکٹھے تو ہو گئے, لیکن ان کے اپنے درمیان یونٹی نہیں تھی. اور یونٹی کیوں نہیں تھی اس کی وجہ آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں. فرسٹ آف آل that there was a lack of leadership and discipline.
یہ Sir, ye ab jo ek, sir, if we have to attempt this kind of question, whether it was a war or mutiny. جی So which side? دونوں Which so side do we favor? both I have discussed with that one. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے, کسی کے ساتھ ڈسکس کیے, عائشہ جلال والا بھی آپ کے ساتھ کر رہا تھا نا. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کو ایک دونوں پرسپیکٹوز کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, that what actually Indians and Pakistani authors say about something about the war. ٹھیک ہے, and what the British authors are saying about this whole kind of struggle that is actually started by them. آپ نے دونوں پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے کہ that war of independence took place that, but there is a kind of difference in the explaining the terminology of war of independence and mutiny. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہے, ٹھیک ہے, یہ ہمارے آتھر انڈیا یا پاکستانی جو ہے اس کو وارز کہتے ہیں, لیکن جو برٹشرز آتھر ہے اس کو میوٹنی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی آرگنائزڈ آرمی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں تھی, کچھ لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کرنے کی کوشش کی, جس کو آسانی سے, یہ ابھی جو ہم پوائنٹس پڑھیں گے کوئی اس میں کوئی زیادہ دیر تو نہیں لگی, 1 2 3 یا 4 دنوں میں یہ سارا کچھ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں وہ میوٹنی. بٹ وائی دیٹ از اے وار فار اس, دیٹ واز اے وار فار اس بیکاز وی وانٹیڈ اے فریڈم, independence and liberation from the oppressing rules of the East India Company. اگر ہم یہ کا ریفرنس دے رہے تو پھر دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کو دو پرسپیکٹو کا پتہ چل گیا نا, یہی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک پرسپیکٹو کو نہ لیں, ایک کوشچن آپ شروع کریں, اس میں ایک کا پرسپیکٹو بھی سامنے رکھیں, دوسرے کا بھی نیچے اپنا انالیسس کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اچھا جی آگے ابھی اس کو آپ دیکھیں. نمبر 1 پوائنٹ تھا لیک آف لیڈرشپ اینڈ ڈسپلن. دیر واز نو لیڈرشپ ایز آئی ہیو ٹولڈ یو, دا سو کالڈ بہادر شاہ ظفر. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی دیر واز نو ڈسپلن, یعنی کہ جو آرمی ہوتی ہے وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ لڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو جی جدھر آپ کو برٹشرز ملے ان کو پکڑ لو اور قتل کر دو. اسی وجہ سے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب دیا گیا تھا. پتہ ہے نا آپ کو کیوں دیا گیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے عورتوں اور بچوں کو جو ہے برٹشرز ان کو پناہ دی تھی, کیونکہ وہ کہیں سے بھی جلسہ جلوس نکل آتا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کا, وہ ان کو قتل کرتے تھے. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ سو دیٹس نمبر 1. سیکنڈلی لیک آف یونٹی, اس کو ذرا دیکھیں. دیر واز نو یونٹی امنگ دا فریڈم فائٹرز. ٹھیک ہے, they fought independent of one another. As a result, they could not assemble their resources against a common enemy. They were defeated at different places. On the other hand, the British fought the war of their survival with dedication and purpose. ایک ہوتی ہے ڈیڈیکیشن کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے, اور ایک ہوتی ہے اپنے مفاد کے لیے جنگ کرنا. یعنی کہ 100 بندوں کا گروپ ہے, وہ کہہ رہا تھا چلو یار ادھر حملہ کرتے ہیں, ادھر ہمیں کچھ چیزیں بھی مل جائیں گی, ہم کچھ مال غنیمت بھی لوٹ لیں گے. تو اس طرح کے کمبائنڈ یونٹی نہیں تھی ان میں. ٹھیک ہے, کہ ایک وہ کریں. جس طرح آپ سمپل از دیٹ دیکھ لیں کہ طالبانوں کے درمیان کتنے فیکشنز تھے. ٹھیک ہے نا, افغانستان کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو ابھی ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ داعش بھی ہے, وہاں پہ طالبان بھی ہے. یہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے اگر یہ دونوں اسلام کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں؟ چلو وہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں they are fighting wholly solely against all the extremist forces. They are against the Taliban and they are against Daesh. They don't talk about the Islam, right? But Taliban talked about the Islam, supremacy of Islam. Daesh talks about the supremacy of Islam. تو دونوں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ داعش کے کیا گولز ہیں اور طالبانوں کے کیا گولز ہیں. اینڈ وین وی ڈسکس افغانستان تو پھر اس میں ہم پڑھیں گے. لیک آف ریسورسز, ٹھیک ہے جی, یہ بھی بڑا زبردست ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو فریڈم فائٹرز تھے دے ڈونٹ ہیو ریسورسز. کسی کے پاس تلوار تھی, کسی کے پاس ایک آدھ بندوق تھی, کسی کے پاس ڈنڈے اور سوٹیاں تھیں. ٹھیک ہے, اور دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں that they are well equipped. ٹھیک ہے, well equipped تھے دوسری طرف. ٹھیک ہے, and well organized
against the enemy. The Mughal emperor had no treasury to support the war. دوسرا, جنگیں لڑنے کے لیے پیسہ چاہیے. جنگ جو ہے ایسی نہیں لڑی جاتی. وہ آپ کو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو جو برٹشرز تھے ان کے پاس ٹریجری پیسہ تھا, جنگیں وہ لڑ دنیا میں وہ جنگیں لڑ رہے تھے, تو اس کے لیے تو یہ ایک چھوٹی سی تھی. ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں مغل ایمپرر کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں تھا, تو وہ جنگ کو کیا دیتا, لوگوں کو کیا دیتا. ٹھیک ہے نا. تو ریسورسز بھی اس طرح نہیں تھے. اسی طرح that there was lack of popular support. تمام کے تمام انڈینز they were not in the side of freedom fighter. بڑا امپورٹنٹ آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. The war of independence never assumed the shape of a concerted national struggle against the Britishers. That was not against that all the peoples were against. It lacks popular support. Although it spread to various parts of the country, yet some places did not take part in war. بہت سارے جو غریب لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے یار ہمارا کیا لینا دینا, ٹھیک ہے, بس جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ لڑنے دو, بس جو ہمیں چھوڑ دو ہم. اور اسی طرح ہی ہوتا ہے, ہر کوئی نہیں لڑتا ہے. ٹھیک ہے, سارے لوگ اٹھ نہیں کھڑے ہوتے. اسی طرح that we are talking about the superior technology of English troops, we people had discussed, and non-cooperation of the rulers of the state, some of the states. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. ابھی اس میں آپ یہ نیچے دیکھیں, نان کوآپریشن آف سکھس آف پنجاب. سکھوں نے جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. The Sikhs of Punjab considered the Muslims as their traditional enemies. ٹھیک ہے. The Sikh soldier played a decisive role in the recovery of the Delhi from the freedom fighters. دہلی کس نے حاصل کیا؟ سکھوں نے حاصل کیا. کس کے لیے حاصل کیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے. Had the Sikhs not assisted the English in the war, the history of Indo-Pakistan would have been different. اگر سکھس جو ہے وہ اس کو نہ کرتے, آپ کو پتہ ہے راجہ رنجیت سنگھ, اس نے جتنا قتل عام کیا مسلمانوں کا, کسی شہر و رولر نے اتنا نہیں کیا. انگریزوں کا تو یہ پالیسی بھی تھا, ڈیوائڈ اینڈ رول کا. جی جی. تو ابھی تو دیکھیں, جب جو بھی ملتا ہے تو اس کو کچھ دیتے ہیں نا. یہ خوشحال خان خٹک دیکھیں, ساری عمر مغلز کے خلاف لڑتا رہا. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے ارباب اور یوسفزئی یہ مغلوں کے ساتھ کھڑے تھے. ابھی ارباب اور یوسفزئی کتنے بولا نوکیار کار ہوگا. خوشحال خان خٹک کہتے ہیں لکا مگس ورباندی گرزی مغلو ایک ہی ورتا دالواتا. ٹھیک ہے نا. مگس کی طرح جو ہے آپ حلوے کے اوپر چکر لگا رہے ہو, کیونکہ مغلوں نے جو ہے ان کے لیے حلوہ رکھا ہوا ہے. سمجھ گئے نا. تو آپ ذرا اس رول آف ٹریٹرز کو میں چاہوں گا کہ آپ سارے پڑھیں. یہ ایک چھوٹی سی 2-3 لائنوں کی ہیڈنگ کا ذرا پڑھیں پلیز. مولوی رجب علی اینڈ حکیم احسان اللہ blew off the royal ammunition depot at Delhi. یعنی جو اس کو تھوڑا بہت امینیشن تھا, ٹھیک ہے, جس سے فریڈم فائٹرز کو دیا جا رہا تھا, وہ کنہوں نے اڑایا؟ مولوی رجب علی اور حکیم احسان اللہ نے. Thus the revolutionary suffered a great setback. کہ یار ہمارا اسلحہ بھی اڑا دیا, اپنے لوگوں نے اڑایا. عراق میں بھی سر ایسے ہی ہوا تھا, جیسے بھی ہوا تھا. اور ریٹرن آف دا برٹش ٹروپس فرام کریمیا, کریمیا سے بڑی جنگ لڑ کے آئے تھے برٹشرز, ٹھیک ہے, رشینز کے ساتھ. اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے پاس ٹرینڈ لوگ تھے, اور جب وہ والی فورسز بھی آ گئیں تو اس کے سامنے پھر مسلمانوں کی کیا حیثیت تھی. In the beginning the company had to depend on the few prisoners, but soon after the surplus troops from Crimea. ٹھیک ہے, کریمیا سے بہت زیادہ تعداد میں جب ٹروپس آ گئے تو وہ چیز ختم ہو گئی. اچھا جی, ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بس یہ 2 سلائیڈز ہیں, ٹھیک ہے. تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوا اس وار آف انڈیپینڈنس کا. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی واپس چلی گئی, ٹھیک ہے جی, اور اس کو باقاعدہ طور پہ قانونی بنا دیا گیا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بھی قانونی بن جاتی ہے
تو اس کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ برٹش پارلیمنٹ میں بنتے ہیں، اور ایکٹ جو ہے وہ وہاں سے بن کے پھر یہاں پہ ان کا نفاذ ہوتا ہے، اور کالونیز کو باقاعدہ ریپرزنٹیشن دی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ وائسرائے اور گورنر کے ڈیموکریٹک کائنڈ آف انسٹیٹیوشنز بنائے جاتے ہیں۔ تو کالونیز جب بن جاتی ہے تو وہاں پہ ڈیولپمنٹس بھی ہوتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر ہوتی ہے، اور دوسری اپرچونٹیز بھی بہتر ہوتی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کیا ہوا کہ بیکیم دا فرسٹ یہ جو ہے کراؤن ٹوک اوور دا کنٹرول آف انڈو پاکستان فرام دی انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی۔ لارڈ کیننگ دا لاسٹ گورنر جنرل آف دا ایسٹ انڈیا کمپنی بیکیم دا فرسٹ وائسرائے آف دا برٹش موومنٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے جو ہے ایم سی کیوز کے لیے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ that who was the first viceroy of the Britishers in subcontinent، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے that Lord Canning۔ ٹھیک ہے، یہ آخری جو ہے وہ کیا تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہے گورنر جنرل تھا۔ ٹھیک ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے ٹائم پہ گورنر جنرل تھا اور پھر جو ہے وائسرائے بنا۔ وائسرائے کیا ہوتا ہے جی؟ کس میں وائسرائے؟ دیکھیں گورنر جنرل کے پاس جو ہے، گورنر کے پاس عام طور پہ ایک صوبہ ہوتا ہے یا ایک ٹیریٹری۔ وائسرائے جو ہوتا ہے ہی از اے برج بٹوین دا رائل کراؤن اور برٹش پارلیمنٹ اینڈ دا سبجیکٹس۔ ٹھیک ہے، ہی از کالڈ اے وائسرائے۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا گورنر جنرل ہوتا ہے دیٹ ہی از ناٹ اے برج۔ ٹھیک ہے نا، گورنر بہت سارے ہو سکتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کا بنگال کا گورنر جنرل دکھا، گورنر جنرل ہاں تمام گورنرز کا بڑا۔ ٹھیک ہے، تمام گورنرز کا بڑا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم لوگ گورنر جنرل کہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنلی اس کے اختیارات کم ہوتے ہیں گورنر جنرل کے۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم کی بات نہیں کر رہا، وائسرائے اور اس کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر قائد اعظم گورنر جنرل ہوتا، ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ پہ وائسرائے آپ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بنا دیتے تو اختیارات کس کے پاس زیادہ ہوتے؟ ماؤنٹ بیٹن، کیونکہ وہ وائسرائے ہے۔ نہیں سر، اس ٹائم تو انڈیا نے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کو سلیکٹ کیا اور یہاں پر قائد اعظم بنا۔ تو ٹھیک ہے نا، تو دو علیحدہ اسٹیٹس بن گئی نا، نہیں ہوئے نا، وہ ٹھیک، گورنر جنرل بن گئی اور قائد تو اعظم دو الگ الگ ہو گئی نا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کمبائن رہتا، ٹھیک ہے، اگر یہ کمبائن رہتا تو پھر یہ چیز ڈیسائیڈ کر سکتے تھے کہ ہم اس کو وائسرائے بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وائسرائے ہوتا ہے جو کراؤن کا نائب ہوتا ہے، نائب خلیفے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وائسرائے۔ ٹھیک ہے، ایک رائل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وائس رائل۔ ٹھیک ہے، یعنی کراؤن کو ریپرزینٹ کرنے والا ہے، اس کو وائسرائے کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں آ رہی، میں صرف بتاتا ہوں۔ آفٹر انڈیپینڈنس ہاں وی ڈونٹ ہیو اے وائسرائے، وائسرائے کا عہدہ ہی ختم ہو گیا۔ بالکل وہ نہیں ہے، بالکل۔ دیکھیں آپ نے جو ماؤنٹ بیٹن کو گورنر جنرل بنایا ہے، اس کا پھر اس کے ساتھ اپنی حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گورنر جنرل جو ہے وہ پھر انڈیا کا گورنر جنرل ہے، ہی از ناٹ دین دا ریپرزینٹیٹو